بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو PMDC آن لائن لیکچر روم۔ میرا نام سلیمان شاہ ہے، میں اردو لیکچرر ہوں۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا عنوان ہے فاقہ میں روزہ، مصنف خواجہ حسن نظامی۔ سب سے پہلے مصنف کا تعارف۔ خواجہ حسن نظامی کا پورا نام سید علی حسن نظامی تھا۔ آپ کی ولادت 1878 کو دلی سے 5 میل دور بستی درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میں ہوئی۔ 11 سال کی عمر میں والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ منشی غلام الدین کے فیض صحبت سے آپ میں ادبی ذوق اور صحافتی میلان پیدا ہوا۔ پہلا مضمون انڈیا کی نازک حالت پر لکھا۔ آپ کا طرز تحریر سادہ، آسان اور عام فہم ہے۔ خواجہ صاحب کا تعلق ایک صوفی گھرانے سے تھا، اس لیے ایک مقصد کو سامنے رکھ کر آپ نے سادہ، آسان اور عام فہم زبان میں تصوف کے اسرار و رموز کو عام لوگوں کے لیے لکھنا شروع کیا، اور ایسا دلکش طرز تحریر اور پیرائے بیان اختیار کیا کہ خشک اور بے کیف اخلاقی، روحانی مباحث تصوف اور فلسفے سے نکل کر ادب میں داخل ہو گئے۔ آپ انشا پردازی میں عربی اور سنسکرت کے ثقیل الفاظ استعمال کرنے کے خلاف تھے۔ آپ اپنی بات سادہ، آسان اور عام فہم انداز میں کہتے تھے۔ آپ نے اپنے گرد و نواح میں جو کچھ دیکھا معنون بیان کیا۔ آپ کے ہاں کہیں بھی تصنیع اور بناوٹ نہیں۔ آپ کی اہم تصانیف میں بیگمات کے آنسو، سپارۂ دل، دلی کی آخری شمع، بہادر شاہ ظفر کا روزنامچہ، دلی کی سزا وغیرہ شامل ہیں۔ پس منظر: یہ کہانی 1857 کی جنگ آزادی کے پس منظر میں لکھی گئی ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس جنگ سے پہلے مسلمانوں کی کیا حالت تھی اور اس کے بعد ان کی کیا حالت ہوئی، اور وہ لوگ جو کبھی دوسروں کو خیرات و صدقات دیا کرتے تھے، بعد میں خود دانے دانے کو محتاج ہو گئے۔ کرداری خاکہ: اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ طلباء کو اس کہانی کے کرداروں سے واقفیت حاصل ہو۔ اس کہانی کا جو بنیادی کردار ہے وہ مرزا شیزور ہے۔ اس کے علاوہ ذیلی کرداروں میں مرزا شیزور کی ماں، بیوی، بہن اور مرزا سلیم، مرزا شیزور کے ماموں شامل ہیں۔ یہ کہانی میں ایک سفر کی رودات بھی آتی ہیں۔ اس سفر یہ قصے کو سمجھنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس نقشے کو دیکھیں۔ مرزا شیزور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جان بچانے کے غرض سے لال قلعے سے نکلتے ہیں۔ آپ غازی آباد کا رخ کرتے ہیں، لیکن شادرہ کے مقام پہ آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ آگے کا راستہ انگریز فوج کے قبضے میں ہے۔ آپ شادرہ سے قطب صاحب جاتے ہیں، وہاں پہ رات قیام کرتے ہیں اور پھر اگلی صبح چترپور کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، لیکن چترپور ہی کے مقام پر گوجر آپ لوگوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور آپ کا سارا سامان چھین لیتے ہیں، اور آپ کو پیدل آگے کا سفر جاری رکھنا پڑتا ہے۔ ٹوکرے کھانے کے بعد آپ آخر کار میواتیوں کے گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کہانی کا خلاصہ: فاقہ میں روزہ خواجہ حسن نظامی نے تیموری خاندان کے ایک ایسی گھرانے کی کہانی بیان کی ہے جسے پڑھ کر انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ جب ہندوستان پر تاتاریوں کی حکومت تھی اور لال قلعے پر ان کا جھنڈا لہرا رہا تھا تو ہر طرف عیش و طرب کی محفلی تھی، لوگ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن جب انگریز نے ہندوستان میں مداخلت کا آغاز کیا اور آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کو تاج و تخت سے محروم کر دیا تو ان پر وہ قیامتی ٹوٹی جو ناقابل بیان ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ قصہ بہادر شاہ ظفر کے بھانجے شیزور کا ہے، جو کبھی اپنی تباہ حال زندگی سے متعلق کسی سے تذکرہ نہیں کرتے تھے،
لیکن ایک دن جب انہوں نے شہزور کو مجبور کیا تو اس نے اپنی سرگزشت کچھ اس طرح سنائی کہ وہ اکثر اپنے ماموں مرزا سلیم کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا۔ ماموں اور اس کے دوست ہمیشہ جوانی کی محفلیں سجاتے رہتے۔ اس سلسلے میں ایک دفعہ رمضان میں اپنی والدہ سے ڈانٹ بھی سنی تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی نیک بن گئے اور مسجد کا رخ کیا۔ رمضان میں مسجد میں منعقد ہونے والی مختلف دینی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے۔ جب انگریز نے آخری مغل بادشاہ کو اپنے تخت اور تاج سے محروم کیا تو اسی مسجد کو استبل میں تبدیل کر دیا، جہاں رمضان میں تراویح اور دینی محفلیں ہوا کرتی تھیں، جہاں لوگ مل بیٹھ کر مختلف قسم کے پرتکلف کانوں سے افطاری کرتے تھے۔ اب وہاں پیوند لگے میلے کپڑوں میں غربا نظر آنے لگے۔ اگر ایک طرف انگریزوں کے توپوں نے مسلمانوں کو لہو لہان کر دیا تو دوسری طرف ان کے سنگینوں نے ان کے سینے چلنی کر دی اور باپردہ خواتین اپنے پیاروں کی نقشیں ڈھونڈنے کے لیے بازاروں کی طرف نکل آئیں۔ ایسے میں مرزا شہزور بھی اپنی والدہ، بیوی اور چھوٹی بہن کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں اور راستے کی تکالیف برداشت کرتے ہیں، اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ریاست الور کی طرف نکل جاتے ہیں۔ وہاں میواتیوں کا ایک گاؤں ہوتا ہے جو انہیں پناہ دے دیتا ہے۔ ایسی حالت میں ان کی بیوی بھی وفات ہو جاتی ہیں۔ مرزا سلیم کے پاس ان کے کفن دفن کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہوتا اور میواتی کے خیرات اور صدقات سے اپنی بیوی کو دفنا دیتا ہے اور خیرات اور زکوٰۃ ہی پر اس کی زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے۔ ایسے میں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مرزا سلیم کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سیلاب کی وجہ سے ان کے پاس خوراک کی اشیاء خراب ہو چکی ہوتی ہیں۔ مرزا سلیم مسلسل فاقوں کی حالت میں روزہ رکھتے ہیں اور آخر کار جب میواتیوں کے سردار کی طرف سے انہیں زکوٰۃ کی رقم ملتی ہیں تو ان کے باقی روزے آرام سے گزرتے ہیں۔ مرزا سلیم تقریباً 6-7 مہینے میواتیوں کے گاؤں میں رہتے ہیں اور آخر کار جب انگریزوں کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہوتا ہے تو مرزا شہزور بھی اپنی بہن اور ماں کو لے کر واپس دلی آ جاتے ہیں۔ آخر میں عزیز طلباء کے لیے گھر کا کام۔ عزیز طلباء، اس سبق کو غور سے پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھیں اور اس سبق میں سے 10 معروضی سوالات بھی تلاش کر کے لکھیں۔ والسلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔